امید نجات یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے والے ہمارے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ عزیزم، آج کی جو ویڈیو ہے یہ انتہائی اہم ہے اور ایک ایسی الہیاتی گفتگو ہے جس پر بحث کرنا یا جس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اور اس ویڈیو کا مضمون ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو کیوں نظر آتے رہے؟ یسوع مسیح کے نظر آنے کی وجہ کیا تھی اور خداوند یسوع مسیح کو اس بات کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ مرنے اور جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے؟ تو آج ہم اس الہیاتی نقطے پہ بات کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ سے معدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اور آخر میں ایک معصومانہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز کے ذریعے برکت حاصل کر سکیں۔ تو آئیں ہم مل کر اس نقطے پر توجہ کریں، غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح آخر جی اٹھنے کے بعد کیوں اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ خداوند نے کیوں ضرورت محسوس کی کہ وہ جی اٹھنے کے بعد بھی اپنے شاگردوں کو تعلیم دے؟ تو اس میں سے جو پہلی بات ہے، جو پہلا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر اس لیے عیاں ہوئے، اس لیے وہ ان پر ظاہر ہوئے تاکہ ایک بار پھر وہ انہیں اپنی قدرت، اپنی حشمت، اپنی بزرگی اور اپنے اختیار کے تعلق سے تعلیم دے سکیں۔ یہ تعلیم ان کے لیے بڑی اہم تھی، یہ تعلیم بہت ضروری تھی کہ خداوند ایک بار پھر سے اپنا اختیار ان پر ظاہر کرے۔ اور یہ ضرور بھی تھا چونکہ بشر کا، انسان کا زندہ ہونا ناممکن، نامحال ہے۔ یہ مشکل ہے کہ کوئی بشر یا انسان مر کے زندہ ہو اور پھر وہ اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں اور اپنے قرب کے لوگوں کو نظر بھی آتا رہے۔ تو ضرور تھا کہ خداوند ان کو نظر آتے، خداوند ان کو دکھائی دیتے تاکہ اس کی قدرت اور جو اختیار ہے وہ ایک بار پھر سے اس کے شاگردوں پر عیاں ہو جاتا۔ وہ سبق جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران انہیں یاد دلایا تھا، وہ ایک بار پھر سے اس کو دہرا سکے۔ یسوع مسیح کا ظاہر ہونا، یسوع مسیح کا شاگردوں پر نظر آنا ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے جس کو ہم کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ اور دوسری بات کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کیوں نظر آتے رہے؟ یہ لازم تھا، یہ بات ضروری تھی کہ وہ ساری باتیں جو نبیوں کے نوشتوں میں لکھی گئی تھیں وہ پوری ہوتی۔ نبیوں کے نوشتوں میں اس بات کا اقرار کیا گیا تھا، ذکر کیا گیا تھا، ضرور ہے، لازم ہے کہ وہ مرے، وہ دکھ اٹھائے اور پھر 30 دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ جی اٹھنے کا ثبوت دینے کے لیے یہ لازم تھا، ضرور تھا کہ خداوند اپنے شاگردوں کو نظر آئیں، وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوں۔ اس لیے نبیوں کے ان صحیفوں کے مطابق، نبیوں کے ان وعدوں کے مطابق، اس کلام اور پیشن گوئیوں کے مطابق المسیح کا شاگردوں پر ظاہر ہونا لازم تھا، ضرور تھا۔ اور تیسری بات، شاید ان کی تعلیموں
تربیت میں کہیں کمی رہ گئی ہو۔ ضرور تھا، لازم تھا کہ المسیح ان پر ظاہر ہوتے، اور وہ جو کمی ان کی تربیت میں شاگردوں کی کم اعتقادی، شاگردوں کی انسانی سرشت یا فطرت کے باعث رہ گئی تھی، المسیح اس کو پورا کرتے۔ خدا یسوع مسیح کامل خدا، کامل استاد ہیں، ان کی طرف سے تو شاید کوئی کمی باقی نہ رہ گئی ہو، مگر لازم تھا، لازم تھا، ضرور تھا، چونکہ جو شاگرد ہیں وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں، اور انسان کی جو طبیعت ہے، مجاز ہے، وہ کمزوریوں اور خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان جو ہے اس کی طبیعت کے اندر شک جو ہے وہ موجود ہے۔ انسان حقیقت میں شکی مجاز ہے، اور شاگردوں کے دل میں بھی اس بات کا شک موجود تھا کہ بشر انسان ہرگز جی نہیں سکتا، وہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور پھر زندہ ہونے کے بعد وہ عام انسانوں کی طرح دکھائی نہیں دے سکتا۔ ان کے دل میں اس بات کا شک موجود تھا، اس لیے کہ وہ بھی انسان تھے، اور ان کے دل شک سے بھرے ہوئے تھے۔ کلام خدا کے اندر اس بات کی جو سچائی ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل کو دیکھیں، اس کا 24واں باب اور اس کی 38ویں آیت، تو وہاں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے درمیان جب پہلی مرتبہ ظاہر ہوئے تو لکھا ہے کہ وہ ایک کمرے کے اندر بند تھے، اور خداوند ان کے درمیان موجود ہوئے، اور جیسے ہی یسوع ان کے درمیان موجود ہوئے تو خداوند نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 38ویں آیت، اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو، اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ یہاں خداوند یسوع مسیح براہ راست شاگردوں سے مخاطب ہیں۔ چند شاگرد کمرے میں جمع تھے اور خداوند ان پر ظاہر ہوئے، اور مخاطب کرتے ہوئے خداوند نے انہیں کہا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ اس کا مطلب ہے گھبراہٹ ان کے دلوں کے اندر موجود تھی، اور وہ شک سے بھرے ہوئے تھے۔ خداوند نے کہا، تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتے ہیں؟ اور پھر گواہی کے لیے، شہادت کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنا آپ بھی انہیں پیش کیا، اور فرمایا کہ جو روح ہے اس کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتے۔ خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوئے، خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو نظر آئے، خداوند یسوع مسیح کا ظہور ان کے درمیان ہوا تاکہ ان کے دل میں موجود شک اور شبہت کو وہ دور کر سکیں۔ یہ شک خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے تعلق سے، یہ شک خداوند یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے تھے۔ وہ اسے ابھی بھی بشر جانتے تھے، انسان جانتے تھے، مگر وہ اس سچائی کو بھول چکے تھے کہ وہ زمینی ہستی نہیں بلکہ آسمانی ہستی ہے، اور زمین اس لیے اسے اپنے سینے میں، زمین اس لیے اسے اپنی گود میں رکھ نہیں سکی، چھپا نہیں سکی، قابو نہیں کر سکی، اس لیے وہ تو آسمانی مخلوق ہے، اس کا گھر، اس کا وطن آسمان پر ہے، وہ آسمان سے اترا تھا، اور لازم تھا، ضرور تھا کہ وہ واپس آسمان ہی پہ جاتے، اور گواہی کے طور پہ وہ اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے۔ یہ تیسری بات ہے کہ یسوع مسیح ان کے شک، ان کے شباہت اور ان کے دل میں موجود
ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے ظاہر ہوا۔ یسوع مسیح اس لیے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تھے چونکہ جو انسان ہے، بشر جو ہے، وہ سست اعتقاد ہے، وہ بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ بہت جلد چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہ بھلکڑ ہے۔ اس لیے لازم تھا، ضرور تھا کہ اپنے گواہ بنانے کے لیے خداوند ان سے ملتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے، تاکہ ان کا جی اٹھنا ان کے لیے گواہی ٹھہرتا۔ مسیح خداوند ان پر ظاہر ہوئے تاکہ ان کی سست اعتقادی کو دور کر سکے، ان کے دل میں چھپے عدم اعتماد کو وہ نکال سکے، اس لیے وہ ان پر ظاہر ہوتے رہے۔ مسیح خداوند ان پہ ظاہر ہوئے، خداوند ان کو نظر آتے رہے، اس لیے کہ جو انسان ہے وہ خود غرض ہے، انسان لاپرواہ ہستی ہے، وہ چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتا ہے، وہ لاپرواہی کرتا ہے، وہ خود غرضی کے لیے چیزوں کو یاد رکھتا ہے، اس کا تعلق اور واسطہ خود غرضی سے، مفاد پرستی سے جڑا ہوا ہے۔ جتنی دیر تک ان کو یسوع مسیح کے ساتھ مفاد تھا، ان کے مفادات وابستہ تھے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہے، وہ یسوع مسیح کو یاد کرتے رہے، اس کا کلام سنتے رہے، اور جب ان کے مفادات ختم ہو چکے تھے، جب ان کا تعلق، ان کا کنیکشن، ان کا رابطہ، رفاقت المسیح کے ساتھ ٹوٹ چکی تھی، تو اس کو بحال کرنے کے لیے ایک بار پھر سے اپنا آپ ان پر عیاں کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے، وہ انہیں نظر آتے رہے تاکہ ان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا واسطہ، اپنا کنیکشن، اپنا ربط اور رابطہ جو ہے وہ قائم کر سکے۔ پانچویں بات کہ خداوند ان کو کیوں دکھائی دیتے رہے۔ پانچویں بات جو میں نے آبزرو کی ہے، مشاہدہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ اپنے کام کی خاطر، اپنی غرض کے لیے اور ہمیں خدا کی بادشاہت سے دور لے جانے کے لیے بعض اوقات انسانوں کے دل اور دماغ اور ذہن بند کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی چالوں میں سے ایک چال ہے، اس کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے کہ وہ خداوند کے لوگوں کے بعض اوقات ذہن، دماغ بند کر دیتا ہے تاکہ وہ کلام مقدس کو نہ تو سمجھیں اور نہ ہی وہ ان کو جانیں۔ تو بعض اوقات ایسے لوگوں کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو آپ ان کو خدا پاک روح کے تابع کر دیں، آپ ان کو خدا پاک روح کے ہاتھوں میں دے دیں۔ بدلنا، تبدیل کرنا، چینج کرنا، نیا کرنا، نیا بنانا، یہ خدا پاک روح کا کام ہوتا ہے۔ اب جو شاگرد ہیں ان کے جو ذہن ہے تقریباً بند ہو چکے تھے، اور اس کا تعلق جو ہے، اس کی جو گواہی جو ہے وہ کلام خداوند کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس بات کو لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 45ویں آیت میں پڑھیں تو یہاں بڑی صفائی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ خداوند ان پہ ظاہر ہوئے، کیوں؟ تاکہ ان کے بند ذہنوں کو کھول سکیں۔ 24واں باب اور اس کی 45ویں آیت ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ بڑی خوبصورتی اور بڑی صفائی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ المسیح کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی،
خداوند یسوع مسیح کیوں انہیں 40 دن تک نظر آتے رہے؟ اس لیے تاکہ ان کے بند ذہنوں کو ایک بار پھر سے وہ کھول سکے۔ المسیح ہی کے پاس وہ کنجی موجود ہے جو بند ذہنوں اور بند عقلوں کو کھولتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس صرف موت اور عالم رضا کی کنجیاں یا چابیاں ہی نہیں، یاد رکھیے ان کے پاس دلوں کو اور دماغوں کو کھولنے والی کنجی بھی ہے، چابیاں بھی ہیں۔ اس لیے شاگردوں کے ذہنوں پر لگے ہوئے اس بے اعتقادی، بے ایمانی اور سست اعتقادی شک کے ان تالوں کو کھولنا یسوع مسیح ہی کا کام تھا۔ وہی ان تالوں کو کھول سکتا تھا، اور کلام کے اندر لکھا ہے جب وہ شاگردوں پہ ظاہر ہوئے تو خداوند نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کلام مقدس کو سمجھے۔ تو خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، کلام مقدس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ذہن، دماغ اور عقلوں کا کھلنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات لوگوں کی بہت زیادہ اصلاح کی جاتی ہے، درستگی کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، مگر بار بار سمجھانے کے باعث بھی وہ سمجھتے نہیں، تربیت پذیر نہیں ہوتے، اس لیے کہ ابلیس اور شیطان نے ان کی عقلوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کے دماغوں کو بند کیا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ ان کے لیے دعا کریں تو ضرور اس بات کو یاد کیا کریں کہ خداوند ہماری ذہنوں اور عقلوں پر لگے ہوئے تالوں کو تو کھول۔ اور جب آپ دعا کریں گے، میرا ایمان ہے خداوند ان زندگیوں کو بحال کرنا شروع کر دے گا، ان کے اندر سے جو ڈھیٹ پن ہے وہ جاتا رہے گا، لاپرواہی جاتی رہے گی، بے فکری جاتی رہے گی، اور وہ ساری غفلت سے آزاد ہوں گے۔ تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان پر ظاہر ہوتے، ذہنوں کو کھولتے تاکہ وہ المسیح کے گواہ بنتے، اور لکھا ہے اس لیے تاکہ تم ان ساری باتوں کے گواہ بنو۔ یسوع مسیح ان پہ ظاہر ہوئے تاکہ وہ ان کو ان باتوں کا گواہ ٹھہرائیں۔ شاگردوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بڑے احسن طریقے سے پورا کیا۔ جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس دوبارہ آگے، جب وہ خداوند کے پاس آگے، خداوند نے ان کو کہا ٹھہرے رہو جتنی دیر تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، اور انہیں خداوند کی طرف سے، خدا پاک روح کی طرف سے قوت کا لباس ملا، اور پھر وہ یہودیہ، یروشلم بلکہ پوری دنیا میں نکل گئے اور انجیل کی منادی کرتے رہے، اور اس ساری خدمت کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال دیا، انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی، اور پھر اسی انجیل کی منادی کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ اب ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ انہوں نے تو اپنے کام کو، خدمت کو سر انجام دے دیا، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کاموں کو، ڈیوٹیوں کو سر انجام دیں۔ وہ بھول چکے تھے، انہیں یہ باتیں یاد دلائی گئیں کہ تم جاگو، تم بیدار ہو، یاد کرو خداوند یسوع مسیح نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ضرور ہے کہ میں گناہ گاروں کے حوالے کیا جاؤں، صلیب دیا جاؤں، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھوں۔ خداوند نے ان کو یہ باتیں یاد دلائیں کیونکہ وہ بھول چکے تھے، اور پھر لکھا ہے کہ مریم کو وہ ساری باتیں یاد آ گئیں۔ ہاں، خداوند نے یہ بات کہی تھی کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ ضرور تھا، لازم تھا کہ کہی گئی باتیں ایک بار پھر انہیں یاد دلائی جاتی، کیونکہ وہ بھول چکے تھے کہ خداوند نے ہمیں چنا ہے، خداوند نے ہمیں برگزیدہ ٹھہرایا ہے، خداوند نے ہمیں مقدس ٹھہرایا ہے، پاک ٹھہرایا ہے، خداوند نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے، ہمیں چنا ہے، ہماری تربیت کی گئی ہے۔ وہ اپنی خدمت کو، اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو بالکل بھول چکے تھے، چھوڑ چکے تھے، واپس پرانی زندگیوں میں جا چکے تھے، اور لازم تھا، ضرور تھا کہ خداوند انہیں بیدار کرتے۔ خداوند یسوع مسیح ایک بار پھر سے انہیں نیا جوش اور نیا ولولہ دیتے، ایک بار پھر سے انہیں جگاتے،
ایک بار پھر سے انہیں خدمت کے لیے معمول کرتے، ایک بار پھر سے انہیں بیدار کرتے، اور لکھا وہ جاگ گئے، بیدار ہو گئے، قوت کا لباس ان کو مل گیا۔ یسوع مسیح ان پہ ظاہر ہوئے تاکہ ان کو نیند سے، غفلت کی نیند سے جگا سکیں، ان کو بیدار کر سکیں، ان کو ہوش میں لا سکیں، ان کو اٹھا سکیں، جگا سکیں ان کو۔ تو عزیزوں، ہم بھی بعض کا اپنی بہت ساری روحانی، کلیسیائی اور جسمانی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ خدا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری یہ کلیسیائی ذمہ داری ہیں، یہ روحانی ذمہ داری ہیں، یہ خاندانی ذمہ داری ہیں، اور یہ سماجی ذمہ داری ہیں۔ اچھی بات ہے، بہترین بات ہے کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو یاد رکھیں اور ان میں کبھی لاپرواہ یا سست اتکال نہ بنے۔ خداوند ان پر ظاہر ہوئے تاکہ وہ ایک بار پھر سے انہیں خدمت کے لیے تیار کر سکیں۔ لازم تھا کہ خداوند انہیں نظر آتے، ضرور تھا، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے، وہ سہمے ہوئے تھے، اور ڈر اور خوف کے باعث وہ اپنے گھروں سے نکل نہیں پاتے تھے۔ اناجیل کے اندر لکھا ہے، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل، کہ وہ یہودیوں کے ڈر سے سہمے ہوئے تھے، وہ اتنے ڈر چکے تھے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے تھے۔ باہر کرفیو کی سی حالت تھی، اور اس کرفیو کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ جا سکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دروازوں کو، کھڑکیوں کو بند کر دیا تھا، کہیں مقبری نہ ہو۔ وہ پردہ پوش ہو چکے تھے، وہ چھپے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ اور جب خوف انسان پہ طاری ہو جائے، جب ڈر ہو، گھبراہٹ ہو، تو لازم ہے، ضرور ہے، المسیح کو یاد کیا جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح ان پہ ظاہر ہوئے تاکہ ان کی ساری جسمانی، روحانی کمزوریوں کو دور کر سکیں۔ یسوع مسیح ان پہ ظاہر ہوئے تاکہ روحانی اور جسمانی کمزوریوں کو دور کرے، خداوند ان کے خوف کو دور کرے، یسوع ان کے ڈر کو دور کرے، ان کی گھبراہٹ کو دور کرے۔ اس لیے وہ جب ان پہ ظاہر ہوئے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ مسیح کو اپنے درمیان پا کر لکھا ہے وہ خوشی سے بھر گئے، they will filled with joyness and happiness۔ یہ خوشی ان کے اوپر آ گئی، خوف ان کی زندگیوں سے چلا گیا، ڈر ان کی زندگیوں کے اندر سے چلا گیا۔ یسوع مسیح کی موجودگی، یسوع مسیح کی حضوری خوف کو دور کر دیتی ہے، ڈر کو دور کر دیتی ہے، گھبراہٹ کو دور کر دیتی ہے، خوشی سے بھر جاتی ہے۔ اور ضرور ہے، لازم ہے کہ ہم مسیح کی حضوری میں رہنا پسند کریں، ہم مسیح کی حضوری میں رہیں تاکہ ہر طرح کے جسمانی، روحانی خوف اور ڈر ہماری زندگیوں سے جاتے رہیں۔ اور یہاں اس کی حضوری ہے، یاد رکھیں، وہاں ابلیس ٹھہر نہیں سکتا، وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے یسوع کے آنے سے ان کے خوف اتر گئے، ان کی بے اعتقادی کا علاج ہو گیا، ان کے دل سے شک نکل گئے، وہاں ان کی زندگیوں سے جاتے رہے، اور ایک بار پھر سے وہ وہی شاگرد بن گئے۔ ضرور تھا، لازم تھا کہ المسیح ان کے درمیان اترتے، ظاہر ہوتے، اس کا ظہور ہوتا، تاکہ ان کے ڈر، ان کے وہم اور ان کے جو خوف ہیں وہ دور کیے جاتے۔ یسوع مسیح اس لیے ان پہ ظاہر ہوئے تھے کیونکہ المسیح کو ان کی فکر تھی۔ اگر فکر نہ ہوتی تو وہ کبھی ان کے درمیان ظاہر نہ ہوتے، وہ کبھی ان کو نظر نہ آتے۔ اسے فکر تھی کہ یہ کئی دنوں سے ڈرے سہمے ہوئے ہیں، یہ اپنے کام کاج پہ نہیں گئے، یہ معاشی طور پہ بدحال ہو چکے ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ انہیں تسلی دی جائے، انہیں ضرورت ہے کہ ان کے ذریعے معاش کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ان پہ ظاہر ہوئے۔ تیسری مرتبہ
جب تبریاس کی جھیل پر خداوند ان پہ ظاہر ہوتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ وہ کئی دنوں سے وہاں موجود تھے، بھوکے پیاسے تھے، اور المسیح کو ان کی فکر تھی۔ خداوند ان کے درمیان صبح سویرے ظاہر ہوئے تاکہ ان کے کھانے پینے کا وہ بندوبست کر سکے، اور یسوع مسیح جیسے ہی ان کے درمیان آئے تو انہیں بہت ساری خوراک مل گئی، مچھلیاں مل گئیں، اس لیے کہ خداوند کو ان کی فکر تھی کہ میرے لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایمان کے لیے ایک بہت بڑی تقویت ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، شیر کے بچے تو بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، میرے تعلق کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ وہ میری اور آپ کی بھوک اور پیاس سے، ضرورتوں سے واقف ہے، وہ میری اور آپ کی بے اعتقادی کو جانتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، ہماری بے اعتقادیوں کا علاج کرے، ہماری کمیوں، ہماری کمزوریوں کو وہ پورا کرے۔ تو یہ کمیاں، کمزوریاں، محتاجی یسوع کے بغیر کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ یسوع المسیح ہی وہ ہستی ہے جو ان کمیوں کو، کمزوریوں کو پورا کر سکتی ہے۔ تو یسوع مسیح اس لیے ان پہ ظاہر ہوئے۔ انہیں علم تھا، انہیں معلوم تھا کہ میرے شاگرد روحانی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں، وہ جسمانی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں، وہ معاشی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ان پہ ظاہر ہوئے تاکہ ان کی کمزوریوں کو وہ شاہزوریوں میں بدل سکے، تبدیل کر سکے۔ آئے ہم اپنے آپ کو اس کلام کو سننے کے بعد تیار کریں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے، کسی چیز کی محتاجی ہے، تو یسوع کے سوا اسے کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ آئے ہم اپنی زندگیوں کو شاگردوں کی طرح مسیح کے تابع کریں۔ وہ ایک بار پھر سے مسیح کے تابع ہو گئے، وہ ایک بار پھر سے یسوع مسیح کے شاگرد ہو گئے۔ خداوند نے قوت کا لباس دے دیا، ان کی کمزوریاں جاتی رہیں، ان کی ساری جسمانی، روحانی ساری کوتاہیاں، کمیاں جاتی رہیں، اور پھر ایک بار پھر سے انہیں قوت کا لباس مل گیا، اور وہ قوت سے بھر کے ایسے پوری دنیا میں نکلے کہ پوری دنیا کو انہوں نے تسخیر کر لیا، پوری دنیا پر انہوں نے انجیل کے کلام کو پھیلا دیا، اور آج انہی ہی کی منادی کی بدولت میں آپ سننے والے مسیح ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بہت سی برکت عطا کرے، آمین۔